ان کے کسی راز کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں ایک بات تو آپ یہ سمجھیں، مغالطہ میں دور کر دوں یہیں پر، کہ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں متشابہات کی ٹو میں پڑھنے اور متشابہات کے پیچھے پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ امت میں ایسے گمراہ گروہ، ایسے گمراہ افراد ہوئے ہیں جنہوں نے متشابہات کے پیچھے پڑھ کر متشابہات سے اپنے منمانے معنی نکال کر اپنے گروہ اور جتھے بنائے، الگ گروہ بنائے، اور امت میں تقسیم در تقسیم کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور گمراہیوں میں پھر وہ لوگ بہت آگے تک گئے۔ لیکن ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض صوفیاء نے، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے، اور خود شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے الفضل الکبیر کے آخر میں، الفتح الخبیر میں، اپنے تفسیری بیانات میں انہوں نے بھی حروف مقطعات کے کچھ احتمالی معنوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایک فرق تو یہ ہے کہ اہل حق نے، صوفیاء ہوں، اولیاء ہوں، مفسرین ہوں یا اور اہل علم ہوں، ان میں سے جنہوں نے متشابہات خصوصاً حروف مقطعات کا کوئی نہ کوئی معنی بیان کیا ہے، تو وہ ایک احتمالی درجے میں ایک چیز کرتے تھے، اور اس سے وہ تائید خود قرآن حدیث سے لیتے تھے، کہ قرآن حدیث کے بہت سے احکام، آیات، تعلیمات کو ملا کر وہ فرماتے تھے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یا اس لفظ کا یہ پس منظر ہو سکتا ہے، احتمالی درجے میں۔ اور وہ احتمال اپنے نفسانیت اور خواہشات یا اور غلط باتوں کی بنیاد پہ نہیں، خود شریعت کی تعلیمات کی بنیاد پر وہ ایک احتمالی معنی نکال دیتے ہیں کہ یہ فرق ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حروف مقطعات کا اس طرح کا کوئی اشارہ بیان کرنے سے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کے تعلیمات کے مقابلے میں ایک نئی فکر پیش کی جائے، اور قرآن سنت کی واضح تعلیمات کے سامنے اس کے مقابلے میں ایک اور بات لائی جائے جیسے گمراہوں نے کیا، بلکہ وہ خود قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر ایسے احتمالی باتیں کرتے تھے، اور صرف ایک نقطہ یا اشارے کے درجے میں کرتے تھے، اس سے اور کوئی مقصد ان کا نہیں ہوتا تھا، اور اس سے وہ پھر مختلف مقاصد کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اسماء کا، بعض صفات کا، بعض کلمات کا ورد وظیفہ چلہ کاٹ کر تو وہ اس کا ایک فائدہ حاصل کرتے تھے، جیسے کہتے ہیں اس میں اعظم بعض لوگوں کو حاصل ہوتا ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا صحیح دائرے میں رہ کر اس سے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ایسا وہ کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے ایک بہت بڑا نام شیخ ابن عربی کا ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، جن کی کتاب فتوحات مکیہ مشہور ہے، جس میں انہوں نے متشابہات یعنی حروف مقطعات کے اندر بہت اسرار و رموز نکالے ہیں، اور یہ اسرار و رموز بظاہر ان کے کشف پر اور مراقبوں پر مبنی ہیں۔ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، بزرگ تھے، وقت کے ولی تھے، ان کو اپنے مکاشفات میں، اپنے مراقبات میں بعض چیزوں کا انکشاف ہوتا تھا تو وہ احتمالی درجے میں اس کو ذکر کر دیتے تھے۔ دیکھیں، کشف خود اہل سنت کے ہاں اور خود اہل سنت کے بزرگان دین اور صوفیاء کے ہاں حجت نہیں، کشف ایک ضمنی چیز ہوتی ہے اور اس کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ اس طرح ہی ہوتا ہے جیسے کہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں نا، وہ ضمنی ہوتے ہیں، تو کشف سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، جو چیزیں سامنے آتی ہیں، جو نتائج سامنے آتے ہیں، یہ اگر قرآن و سنت کے برخلاف نہ ہو، قرآن سنت کی کسی تعلیم سے ٹکراتے نہ ہوں، تو ان کو لینے یا سمجھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، لیکن کوئی اس کے لینے کا پابند بھی نہیں ہوتا۔ بزرگان دین کے اس طرح مکاشفات ہوتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اور اس طرح کے مکاشفوں پر مبنی کتابیں ہیں۔ ایک شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کے مکاشفات، مراقبات اور بہت بلند احوال انہوں نے لکھے ہیں، نفائس العارفین والے میں اس کا نام ہے۔ تو مکاشفوں سے بزرگان دین کو کسی اللہ کی صفت کا کوئی فائدہ معلوم ہوا، کوئی راز معلوم ہوا، یا حروف مقطعات میں سے کوئی توجیہ انہوں نے کی، تو اس کو وہ ضمنی درجے میں ہی رکھتے تھے، اور وہ یہ اصرار نہیں کرتے تھے کہ یہ اس کا حتمی معنی ہے، یا اس کو کوئی ایک ایسا معنی نکال لیا کہ وہ قرآن و سنت سے متصادم ہو، ایسا وہ نہیں کرتے تھے۔
تو یہ ایک بحث حروف مقطعات کے حوالے سے ہے اور ایک اہم تفسیری بحث ہے۔ اب میں ذہن کے قریب کرنے کے لیے، اس بات کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے، تاکہ تھوڑی سی ذہن کے قریب ہو، اس کا معنی تو اللہ جانتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو اسرار اور رموز ہوتے ہیں صرف اس کو ایک مثال سے واضح کرنے کے لیے، تاکہ یہ ذہن کے قریب ہو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ حروف مقطعات کچھ حروف تہجی ہیں، کچھ متفرق حروف تہجی ہیں، جیسے الف ہے، لام ہے، میم ہے، سین ہے، صاد ہے، کاف ہے، ہا ہے، عین ہے، یا ہے، ایسے حروف تہجی ہیں جو دو دو یا تین تین یا ایک ایک مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ تو آپ ان کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ہندسے ہوتے ہیں نا، ہندسے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، یہ بنیادی ہندسے 9 ہیں، 1 سے لے کر 9 تک ہندسے ہیں، اور آگے دہائی سے پھر وہی ہندسے ریپیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا 10 ہے تو وہ 1 کا اور 0 کا مجموعہ ہے، 11 ہے تو وہ 2 دفعہ 1 ہے، اور 12 ہے تو وہ 1 اور 2 کا مجموعہ ہے، اس میں 1 دہائی کی علامت ہے اور 2 جو ہے وہ اکائی کی علامت ہے۔ تو آگے پھر وہی ہندسے ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں۔ بنیادی ہندسے یہی 9 ہیں، 1 سے لے کر 9 تک یہ ہندسے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو فون نمبر ہیں، موبائل فون یا اور جو کوڈ ورڈ ہیں مختلف ہندسوں کے، وہ کتنے زیادہ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس فون ہیں، رابطہ نمبر ہیں، اور ان سب کے الگ الگ فون ہیں۔ یہ سب فون نمبر بنیادی طور پر انہی 9 ہندسوں کا مجموعہ ہے، 1 سے لے کر 9 تک جو ہندسے ہیں، انہی سے یہ فون نمبر مرکب ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ 9 ہندسے جو ہیں، یہ جب مختلف شکلوں میں ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کروڑوں بلکہ اربوں فون نمبر وجود میں آ جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بنیادی ہندسے 9 ہیں، 1 سے لے کر 9 تک، لیکن اس کو ایک خاص طریقے سے مرکب کیا، ان ہندسوں کو جوڑا، ایک فون نمبر وجود میں آ گیا، پھر اس کو اور طرح جوڑا، دوسرا فون نمبر وجود میں آ گیا۔ اس طرح لاکھوں کروڑوں فون نمبر ان ہندسوں سے ہی وجود میں آ گئے، اور اس طریقے سے وجود میں آ گئے کہ جب آپ وہ فون نمبر ملائیں گے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک ہندسوں کو اس ترتیب سے ملائیں گے جس طرح اس فون نمبر میں لکھے ہوئے ہیں اور اس فون نمبر کے مقرر ہیں، تو آپ کو وہ فون ملے گا اور کوئی اور نہیں ملے گا۔ لیکن اس میں ایک ہندسے بھی آگے پیچھے ہو گیا تو پھر وہ فون نہیں ملے گا، کوئی اور مل جائے گا یا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک فون نمبر ایک بہت بڑے سربراہ مملکت کا ہے، ایک ملک کے سربراہ کا، صدر کا، وزیر اعظم کا، ایک بہت بڑی شخصیت کا ایک فون نمبر ہے، اور ایک فون نمبر ایک معمولی آدمی کا، ایک کلرک کا ہے یا ایک چپراسی کا ہے یا ایک عام آدمی کا ہے۔ تو اب ان میں فرق کیا ہے؟ ہندسوں کے جوڑ توڑ کے فرق ہے، ہندسوں کی ترتیب کا فرق ہے۔ اب وہ خاص نمبر جو ایک پرائم منسٹر کا ہے، ایک صدر کا ہے، ایک وزیر اعظم کا ہے، وہ اگر اس کا راز آپ کو معلوم ہو جائے، مثلا وہ اپنے نمبر خفیہ رکھتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، خاص بندوں کو دیتے ہیں، انہوں نے اپنا فون نمبر کسی کو دیا، اب وہ بندہ اس ترتیب سے وہ ہندسے ملائے گا تو اس پرائم منسٹر سے اس سے وہ ڈائریکٹ آن لائن ہو جائے گا، اس سے اس کا رابطہ ہو جائے گا، اس سے اس کی بات ہو سکے گی، ملاقات ہو سکے گی، ویڈیو کال ہو تو اس کو دیکھ سکے گا۔ لیکن اب اگر اس سے وہ نمبر کھو گیا، گم ہو گیا، یا اس میں ایک ہندسہ آگے پیچھے ہو گیا، اور فرض کرے کہ اب اس نے جو نمبر ملایا وہ ایک عام معمولی آدمی کا تھا، تو اب رابطہ اس سے ہو جائے گا۔ ایک ہندسے کے آگے پیچھے ہونے سے کتنا بڑا فرق پڑ گیا کہ کہاں وہ ایک نمبر پرائم منسٹر کا تھا اور کہاں ایک ہندسے کا فرق آ گیا تو وہ نمبر ایک عام آدمی کا ہو گیا۔ تو اس طرح صوفیہ اور یہ حضرات جو مراقبات یا اس طرح کے چلے کاٹتے تھے، اس طرح کی چیزیں کرتے تھے یا حروف مقطعات کے بارے میں ان کو جو بعض چیزیں اپنے مکاشفات میں، اپنے مراقبوں میں، اپنے چلوں میں معلوم ہوئی، انہوں نے لکھ دی یا بیان کر دی، وہ اس نوعیت کی تھی کہ ان حروف مقطعات کے پیچھے چونکہ اللہ کے بڑے اسرار اور رموز ہیں، حتیٰ کہ فرمایا گیا ہے، لکھا گیا ہے لکھنے والوں نے کہ یہ کائنات کے نظاموں اور سسٹموں کی
کوڈ ورڈ ہیں، کائنات کے مختلف نظاموں اور سسٹموں کے کوڈ ورڈ ہیں، تو یہاں تک کہا کہ اور تکوینی لوگ جو تکوینی لوگ ہوتے ہیں، جیسے تکوینی محکمہ تو فرشتوں کے حوالے ہیں جن کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے مختلف نظاموں میں ڈیوٹیاں لگائی ہیں. کسی کو بارش کے نظام پہ مقرر کیا ہے، کسی کو رزق روزی کے، اگانے کے، کھلانے کے، فیصلہ کرنے کے نظام پہ مقرر کیا ہے، کسی کو انسان کے اعمال کے لکھنے کے نظام پر مقرر کیا ہے، کسی کو قبر میں حساب سوال جواب کرنے کے نظام پر مقرر کیا ہے، اور کسی کو کس نظام پر مقرر کیا ہے. یہ سب تکوینی نظامات ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کائناتی سسٹم جو ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوال کیے ہیں، ان کو مقرر کیا ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ خود قرآن میں بیان ہے کہ ہر انسان کے اعمال لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں، جن کو کرام کاتبین کہتے ہیں، اور قرآن مجید کے میں اس کا ذکر ہے. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ سمان فطرت میں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ معزز لکھنے والے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم بھی دیا ہے، کیونکہ انسان کی وہ مانیٹرنگ پہ مقرر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا ہے کہ انسان کے ہر چیز سے وہ باخبر ہو. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں، ارادہ بھی اچھے برے ارادے پر بھی نیکی یا بدی ملتی ہے، گناہ ملتا ہے، تو گویا کہ یہ ہمارے ارادوں سے بھی باخبر ہوتے ہیں کہ ہم اچھی نیت کر رہے ہیں یا بری نیت کر رہے ہیں. دیکھیں، اخلاص اچھی نیت سے ہوتا ہے نا، اور کوئی چیز ریاکاری کے لیے کرنا بری نیت سے ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوتی، کوئی اور نیت ہوتی ہے. تو اب فرشتے کو کیسے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ عمل جو ظاہراً تو وہ اچھا ہی عمل ہے، لیکن یہ اخلاص سے کیا ہے تاکہ اسے ثواب ملے، یا ریاکاری سے کیا ہے تاکہ ثواب نہ ملے، تو اس کا فیصلہ فرشتہ کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے اس کو نیت پر، ارادے پر اطلاع ہوگی تبھی وہ کرے گا. تو بہرحال اس طرح تکوینی نظاموں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. تو بعض دفعہ انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تکوینی ڈیوٹی پر مقرر فرما دیتے ہیں. اہل سنت کے جو صوفیاء کے سلسلے ہیں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں یا قادری ہوں، ان میں اولیاء کی، بزرگوں کی ایک تقسیم چلتی ہے. کچھ کو کہا جاتا ہے یہ تکوینی بزرگ ہے، کچھ کو کہا جاتا ہے یہ تشریعی بزرگ ہے. تو تشریعی بزرگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے عالم بھی ہوتے ہیں، احکام شرع سے واقف بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو امت کی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح خلق کرتے ہیں، خانقاہیں بنا کر یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، دین کی اشاعت کرتے ہیں، تو وہ تشریعی طریقے پر کرتے ہیں. یعنی قرآن سنت میں جو احکام آئے ہیں ان کا واضح بیان کرتے ہیں، ان احکام کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کا دل نرم کرتے ہیں، اور لوگوں کے حالات ان کو خبر دیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مثلا مرید ہو گیا، ان سے بیعت ہو گیا، اپنے حالات کی خبر ان کو دیتا ہے، تو وہ پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ یہ عمل ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، تاکہ لوگ آدمی میں صبر، شکر، کنات، عاجزی، تواضع، اخلاص، استغنا، یہ جذبات پیدا ہوں. ان چیزوں کے لیے ان سے تربیت لی جاتی ہے. اور جو بری صفات ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، منافقت ہے، غفلت ہے، یہ چیزیں طبیعت سے اور انسان کی مزاج سے نکل جائیں، اس کی جو عادتیں ہیں وہ چھوٹ جائیں، اس کے لیے انسان ان کی نگرانی میں جو وہ طریقہ بتاتا ہے، اعمال اشغال کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، تو اصلاح ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو تشریعی بزرگ کہتے ہیں. اور کچھ تکوینی بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے واسطہ نہیں رکھتے، وہ ان چیزوں میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے، وہ الگ تھلگ رہتے ہیں. اور وہ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں کچھ مجذوب ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تکوینی ڈیوٹیوں پر معمور ہیں. تو وہاں پر تو پھر خود علماء شریعت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کے ساتھ کیا معاملہ رکھا جائے گا، وہ ایک مستقل بحث ہے جو کسی وقت شاید آ بھی جائے. لیکن خود یہ جو تشریعی بزرگ ہیں، ان میں سے بہت سے تکوینی ہوتے ہیں. جو تشریعی بزرگ ہیں، جو کامل درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی کئی تکوینی محکموں پر بھی فائز ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کتب الارشاد والتکوین، کہ وہ تکوینی ڈیوٹی پر بھی معمور ہیں اور تشریعی ڈیوٹی پر بھی معمور ہیں. تو خیر، یہ اس تناظر میں یہ بات میں نے عرض کی کہ صوفیاء اپنے مراقبات میں، اشغال میں اس طرح کی اسرار و رموز کا بعض دفعہ ان کو انکشاف ہو جاتا تھا یا مکاشفہ ہو جاتا تھا،
تو ان کو انہوں نے ذکر کر دیا. لیکن شریعت میں ان کا درجہ اور دائرہ متعین ہے کہ اس طرح کی چیزیں ضنی ہوتی ہیں، کوئی حتمی اور قطعی نہیں ہوتی، ان پر آدمی یقین رکھنے کا، ماننے کا پابند نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے، وہ صرف ایک احتمالی درجے کی چیز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو قرآن اور سنت پر پیش کرنا اور قرآن و سنت سے اس کا موازنہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر قرآن و سنت کے اصولوں سے وہ لگا کھاتے ہوں تب تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، ورنہ اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. صوفیاء کے بہت سے حالات جو ان کی کتابوں میں اور تذکروں میں محفوظ ہیں، علماء امت نے ہمیشہ اسی طرح شریعت کے پیمانے سے ان کا فیصلہ کیا ہے کہ جو چیزیں ان کے مکاشفات اور ان کے ایسے تعلیمات اور ان کی ایسی باتیں اور ان کے ملفوظات جو قرآن و سنت کے دائرے میں آتی تھیں ان کو سر آنکھوں پہ رکھا اور ان سے امت کو فائدہ ہوا. اور جو چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو قرآن و سنت کے دائرے میں نہیں آتی تھیں، ایسی باتیں تھیں، ان کو ٹھکرا دیا اور ان کو مسترد کر دیا، ان سے منع کر دیا. کیونکہ اس لبادے میں بہت دفعہ غلط لوگ بھی اپنی باتیں پھیلاتے رہے صوفیاء کا روپ بھر کر، تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہی ہوتا ہے. تو خیر یہ میں نے ایک مثال عرض کی کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے گہرے رازوں اور رموز پر مشتمل ہے، جس کی امت کو تعلیم نہیں دی گئی، امت کو جس کے معنی نہیں بتائے گئے. اجمالاً ایمان رکھنے کی ہم اس پر مکلف ہیں. آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ایک چیز کو ذکر کیا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ہم نے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، یہ کتاب ہدایت کا صحیفہ ہے. اب اگلی بات آپ دیکھیں قرآن کا کتنا بڑا دعویٰ ہے، قرآن کا بہت بڑا دعویٰ ہے. میں اس دعوے کی اہمیت آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن بالکل اپنے آغاز میں اپنا تعارف کراتا ہے اور بہت بڑا تعارف کراتا ہے، اور اس تعارف پہ قرآن پورا بھی اترتا ہے اور ہمیشہ پورا اترتا رہا ہے. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے، اس کتاب کا تعارف ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ جو جملہ ہے لا ریب فیہ، اس میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ عربی زبان میں نفی کے لیے مختلف حروف آتے ہیں. لا آتا ہے، لا کا معنی نہیں. ماں بھی آتا ہے کئی دفعہ، ماں کا معنی بھی نہیں آتا. ماں کے اور معنی بھی آتے ہیں لیکن ماں نہیں کے معنی بھی آتے ہیں، ماں نافی ہوتا ہے. لیسا آتا ہے نفی کے لیے، لیسا کمثلہ شیء. ماں، لا، لیسا نفی کے کلمات ہیں. تو ان میں سے جو لا ہے اس کے پھر نفی کے اندر مختلف درجے ہیں. ایک لا وہ ہوتا ہے جو کسی فعل کے شروع میں آتا ہے، یعنی جیسے اور زبانوں میں فعل والے کلمات ہوتے ہیں، جیسے کھایا، پیا، اٹھا، بیٹھا، یہ فعل ہے، اور زید، عمر، بکر، درخت، پہاڑ، گھر یہ اسم ہے. تو عربی میں بھی فعل ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں. تو جو کلمات فعل والے، فعل کے شروع میں بھی ایک لا آتا ہے، وہ لا نفی، سادہ لا نفی ہوتا ہے، اس کو لا نفی کہتے ہیں. اس میں صرف نفی کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. ایک لا اسم کے شروع میں آتا ہے، جیسے کہ یہاں ریبہ اسم ہے، اسم کے شروع میں لا آتا ہے عربی میں. تو اس لا کی پھر دو قسمیں بنائی جاتی ہیں، ایک لا مشابہ بلیس اور ایک لا نفی جنس کا. اب میں چونکہ گرامر کے بحث میں جانا مقصود نہیں ہے، صرف آپ کو ایک بات سمجھانا مقصود ہے. تو لا مشابہ بلیس کی بات تو چھوڑ دیں، لا نفی جنس جو ہوتا ہے، یعنی وہ لا جو عربی زبان میں کسی اسم کے شروع میں آئے اور جنس کا معنی دے، تو اور اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں. تو یہاں یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس قرار دیا گیا ہے. اور جنس، لا نفی جنس کا مفہوم یا اس کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ وہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس اسم کے ایک فرد کی نفی نہیں کرتا. یہ پتہ کی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے اس کو سمجھیں کہ وہ فرد کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو اسم ہے، جس اسم پر لا نفی جنس داخل ہے، وہ اسم ایک فرد کا بھی نام ہو سکتا ہے اور ایک پوری حقیقت کا بھی نام ہو سکتا ہے، جس کے نیچے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں. تو جو ایک حقیقت کی تعبیر ہوتی ہے، کوئی اسم جو ایک پوری حقیقت کی تعبیر کرتا ہے، تو اس حقیقت کو جنس کہتے ہیں. مثلا لفظ انسان ہے،
یہ پورے جنس کی تعبیر کرتا ہے. انسانوں کے جو کروڑوں اربوں افراد ہیں سب پر یہ ایک اسم صادق آتا ہے لفظ انسان ہے. ایسا اور بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں. تو اب لا نفی جنس کی علمی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ یہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس اسم کے ایک فرد کی یا چند افراد کی نفی نہیں کرتا بلکہ افراد سے بے سے نہیں کرتا، بلکہ اس اسم کی جو حقیقت ہے اس کا جو ایک مفہوم ہے اس پورے مفہوم کی نفی کرتا ہے. لہذا وہ حقیقت اور وہ مفہوم جن جن افراد پہ صادق آئے گا ان سب افراد کی خود بخود نفی ہوتی چلی جائے گی، خواہ وہ افراد لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں اربوں. تو اب یہ پس منظر آپ ملحوظ رکھیں. اب اس کا معنی آپ دیکھیں، لا ریب فی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، جس میں کوئی بھی شک نہیں. تو اب یہ لا نفی جنس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ریب کے جنس کی نفی کر رہا ہے. ریب شک کو کہتے ہیں. عربی زبان میں اگر ریب کے اطلاقات کو ہم پھیلائیں تو ایک بحث وجود میں آ جائے گی. تو مختصراً یہ کہ ریب کی جو جو شکل ہو سکتی ہے، جو جو صورت ہو سکتی ہے، جس شکل میں جس صورت میں جس طریقے سے بھی کوئی ریب پایا جا سکتا ہے، ریب کی جو حقیقت ہے، شک کی جو بھی قسم ہے، شک کی جو بھی صورت ہے، جو بھی نوعیت ہے، اس کی جو جو شکل جب جب بھی سامنے آئے گی اور جو جو شکلیں سامنے آتی ہیں اور موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ریب اور شک کی ایسی صورت اور شکل نہیں جو قرآن میں پائی جاتی ہے. یعنی اس کی تعلیمات اور اس کے احکام اور اس کی باتیں پورے یقین پر مبنی ہے. اس کی کسی ایک بات میں بھی شک اور شبہ نہیں. ایک تو ہے نا، ایک بات یہ ہو کہ کوئی فارمولہ ہو، کوئی آئیڈیا ہو، کوئی نظریہ ہو، کوئی قانون ہو، کوئی چیز ہو، اس میں کچھ باتیں یقینی ہوں، کچھ غالب گمان کے درجے میں ہوں، کچھ ظن اور شک کے درجے میں ہوں، کچھ وہم کے درجے میں ہوں. جیسے انسانی علوم کا یہ حال ہے. انسانی علوم، معلومات، انسان کے انکشافات اور انسان کی تحقیقات، ریسرچ اور خود سائنسی لیبارٹریوں کی جو ریسرچیں آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں، اس میں خود کیٹیگریاں ہوتی ہیں. کچھ باتیں یہ ہوتی ہیں اور 100% کنفرم ہو چکی ہوتی ہیں، اس کو بدیہی آپ سمجھ لیں، یقینی سمجھ لیں. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو بھی احتمالی ہوتی ہیں کہ ان میں کہتے ہیں کہ زیادہ گمان، زیادہ چانس اس کا ہے کہ اس بات کا یہ مطلب ہے یا اس چیز کی یہ حقیقت ہے، وہ غالب گمان کے درجے کی ہوتی ہیں. کچھ وہ ہوتی ہیں جو شک اور وہم کے درجے کی ہوتی ہیں. جیسے کیٹیگریاں ہوتی ہیں. تو قرآن مجید آگے جو کچھ بھی پیش کرے گا، دیکھیں کتاب شروع ہو رہی ہے، آگے 30 پاروں میں پھیلی ہوئی ہے اور اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ پوری کائنات کو زیر بحث لائے گی، کائنات کے سارے نظاموں کو زیر بحث لائے گی اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو زیر بحث لائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمالات قدرت کو زیر بحث لائے گی، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو، تصرفات کو، اختیارات کو اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر قدرت کو زیر بحث لائے گی اور خود انسان کو، انسان کی حقیقت کو، انسان کے مقصد زندگی کو، انسان کے جذبات کو، انسان کے احساسات کو، انسان کے اعمال کو، انسان کے عادات کو، انسان کے اخلاق کو، انسانی قوموں کی ہسٹری اور تاریخ کو زیر بحث لائے گی. یہ ساری چیزوں کو زیر بحث لائے گی اور حتیٰ کہ جنات کو زیر بحث لائے گی، حتیٰ کہ فرشتوں کو زیر بحث لائے گی، حتیٰ کہ عرش کرسی قلم کو زیر بحث لائے گی اور حتیٰ کہ زمین کے نباتات، جمادات، حیوانات کو زیر بحث لائے گی، حتیٰ کہ سمندروں اور پہاڑوں اور دریاؤں کو، پروں اور کہکشاؤں کو، آسمانوں کو زیر بحث لائے گی اور حتیٰ کہ اس دنیا کے بعد کی دنیا کو، قبر کو، آخرت کو، جزا و سزا کو، جنت جہنم کو، پلسرات کو زیر بحث لائے گی اور حتیٰ کہ جنتیوں کی ہسٹری کی بہت سی چیزیں بیان کرے گی، جنت کا پورا نقشہ کھینچے گی، جنتیوں کی میٹنگیں اور نشستیں اور مذاکرات اور ڈائلاگ پیش کرے گی اور جہنمیوں کے مکالمات پیش کرے گی، جہنم کی ہولناکیوں سے بحث کرے گی. اتنی بڑی کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ایسی کوئی کتاب ہے دنیا میں، ایسا کوئی انسانی علم ہے جس کے موضوعات اتنے پھیلے ہوئے ہوں، دنیا سے آخرت تک، زمین سے آسمان تک، عرش کرسی قلم تک، جنت جہنم تک، نباتات جمادات حیوانات تک، انسانات حیوانات چرند پرند درند تک، ہوا آگ پانی تک. یہ ساری بحثیں قرآن کرتا ہے. لاہوت سے ناسوت تک، روح سے جسم تک، جسم سے روح تک، مادے سے لطائف تک اور آکسیجن تک، ہوا اور فضا تک، کروں اور سیاروں تک، یہ سب قرآن کے موضوعات ہیں.
قرآن اللہ کی اس کائنات کا پورا یہ نقشہ کھینچتا ہے، اس کی مینجمنٹ کرتا ہے، اس کو ڈسپلن میں لاتا ہے، اس کے قواعد قوانین بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے مقصد اور مرضی بتاتا ہے، ان کے استعمال کے مقاصد بتاتا ہے۔ اتنی بڑی کتاب آ رہی ہے، اتنے جس کے موضوعات ہیں، اتنے زیادہ موضوعات، اس کے بارے میں قرآن کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ میں آپ کو اسی کی علمی ویڈیو بتا رہا ہوں کہ قرآن جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اتنی بڑی باتیں آگے کرے گا، اتنے بڑے بڑے دعوی پیش کرے گا۔ قرآن قوموں کو للکارے گا، پوری یہودیت کو للکارے گا کہ آؤ میدان میں جو کچھ پاس ہے پیش کرو اور بتاؤ کہ موسیٰ اس میں سے کتنا لایا تھا، تم نے کتنی اس میں کاریگریاں کی ہیں۔ پورے عیسائیوں کو میدان میں لا کے کھڑا کرے گا، پوری عیسائیت کو للکارے گا کہ انجیل کی اصل تعلیمات کیا تھی، تم نے کیا سے کیا بنایا، تم نے مسیحیت کے نام پر دنیا میں کیا گل کھلائے ہیں اور کیا کچھ تم نے نہیں کیا۔ پورے مشرکین کے پورے نظام کو، سسٹم کو، ان کے جو ہے علم الاصنام کو، ان کے دیومالائی داستانوں کو، ان کے اعتقادات نظریات کو، ان کے کلچر ثقافت کو قرآن میدان میں لائے گا، اس میں ڈسکس کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس سب کے بارے میں قرآن شروع میں ایک گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہے اور ایک دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ریب کی جو حقیقت ہے، جس چیز کو ریب کہتے ہیں نا، جن سے ریب، شک، ارتیاب، شبہ، احتمال، ظن، وہ اس میں نہیں ہے۔ اس کی ساری باتیں ٹو دی پوائنٹ ہیں، اتھینٹک ہے، یقینی ہے، مستحکم ہے، پائیدار ہے۔ اس میں اللہ نے جہنم کی بات کی ہے، جہنم کی ایک حقیقت ہے، بہو کی طرح ڈرانے والی بات نہیں ہے کہ کسی بچے کو ڈرایا جائے۔ تو جنت کی قرآن بات کرتا ہے، جنت کی منظر کشی کرتا ہے۔ لا ریب فیہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے وہ سارے مناظر، جنتی زندگی کے وہ سارے واقعات اور جنت میں جنتیوں کی وہ ساری لائف سٹائل، ان کا طرز زندگی، ان کی میٹنگیں، ان کے اخلاق، ان کے ملنے جلنے کا انداز، ان کے بول چال، ان کی گفتگو جو قرآن نے پیش کی ہے، وہ سب ہو کے رہے گی، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن دھڑلے سے یہ بات کہتا ہے۔ قرآن نے فرعون کے بارے میں، نمرود، حامان کے بارے میں جو وارننگیں دی ہیں، جو باتیں کی ہیں، لا ریب فیہ کہہ رہی ہے، سب سچ ہے۔ فرعون کا وہ انجام ہو کے رہا اور ہو رہا ہے اور آئندہ بھی وہ تسلسل چلے گا۔ وہ قرآن نے اس کو دھمکیاں دی ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا۔ انبیاء کے ساتھ جو وعدے قرآن نے کیے ہیں، لا ریب فیہ کہہ رہے سب سچے وعدے تھے، اپنے وقت پورے ہو کے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، قرآن لا ریب فیہ میں اس کی تائید توثیق کر رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور یہ چیز قرآن کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی آئیڈیا، کوئی نظریہ، کوئی تھیوری، کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے بارے میں اس نظام کے بنانے والے فالوور یہ کہہ سکیں کہ اس میں 100% جو بھی چیزیں سب اتھینٹک ہیں، سب صحیح ہیں، کوئی چیز میں وہ کمزور نہیں ہے، ایسی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ سائنسی ترقیوں کا تو جانتے ہیں، سائنس اپنے ارتقاء اور ترقی سے گزر رہی ہے، اور پچھلے ایک صدی میں یا نصف صدی میں بہت تیزی سے سائنسی مصنوعات ایجادات آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس طرح سائنسی نظریات، فلسفیانہ نظریات ہزاروں سال سے دنیا میں، فلاسفہ کی دنیا میں سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ اگر سائنس کا اور فلسفے کا مطالعہ کریں، ایک چیز آپ پہ کھلے گی۔ فلسفے تو چلو آپ کو شاید موضوع نہ ہو، اور میں اس طرف جانے کے بجائے آپ کو ایک واضح بات جو سامنے کی چیز ہے کہ جو خود سائنسی تھیوریاں ہیں، فلکیات کے متعلق ہوں یا فزیکلی سائنس میں ہوں یا میڈیکلی سائنس میں ہوں، تو آئے دن ان کی تحقیقات بدلتی ہے یا نہیں، ریسرچ بدلتی ہے یا نہیں، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے، اور انسان کے علم ناقص ہے، اس کو عیب سمجھنی بھی نہیں چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے سائنس کی خوبیوں میں سے، اس کے عیوب بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، خوبیوں میں سے ایک یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی ریسرچ اور تحقیق کھلے دل سے کرتے ہیں۔ سائنسی تحقیق اور ریسرچ کھلے دل سے چلتی ہے، اس بات کے لیے وہ آمادہ رہتے ہیں کہ ابھی تک ہم ریسرچ میں یہاں تک پہنچے ہیں، ہو سکتا ہے کل کی ریسرچ اس ریسرچ کو بدل دے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور اسی کھلے دل نے سائنس کو ترقی دی ہے کہ وہ اپنے ریسرچ پہ نظر ثانی کرنے کے لیے ہر آن ہر گھڑی تیار ہوتے ہیں۔
ایک فارمولہ، ایک آئیڈیا، ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے، سائنسی لیبارٹری میں ایک چیز کنفرم کی جاتی ہے، تو 10 سال 20 سال بعد کوئی اور سائنسدان آتا ہے، کوئی اور لیبارٹری ریسرچ چلتی ہے، اس سے پھر اس پچھلی ریسرچ میں جزوی یا کلی ترمیم کی جاتی ہے، تو سائنسی لیبارٹریاں، سائنسی دنیا اس کو مان لیتی ہے، ماہرین اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں مشاہدے سے اور تجربے سے اور لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ چیز ایسے ثابت ہوئی، لہٰذا کو سابقہ نظریے کو بدل دیا جاتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ میں موٹی